الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے قرآن سنا ہے۔ آج ہماری تیسری ویڈیو ہے اس موضوع پر اور تیسرا پارٹ ہے۔ ہم نے پہلی 4 لائنیں پہلے سبق کی پڑھ لی ہے، آخری 2 لائنیں باقی ہے، اور آخری لائن کو پڑھ کر ہم دیکھیں گے کہ اس میں حروف مستعلیہ کون سا حروف ہے۔ پھر اس کے بعد ہم باقی حروف کو دیکھیں گے کہ پہلی پٹی میں کون کون سا حروف ہے، ٹھیک ہے، یعنی حروف قلقلہ کون سا ہے، حروف مستعلیہ کون سا ہے، کون سا حروف کس طرح پڑھا جائے گا، وہ پھر دوبارہ ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ اب پہلا لفظ ہے قاف۔ یہ جو پہلا کاف ہے 2 نقطوں والا، گول کاف 2 نقطوں والا، یہ کاف پر پڑھا جائے گا، یہ پر پڑھا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ اب دیکھا نا، میں نے پر پڑھا ہے، قاف قاف۔ دوسرا ہے کاف لام۔ اب یہ 2 جو پہلے میں نے کاف پڑھے ہیں، ایک موٹا پڑھا ہے، ایک پتلا پڑھا ہے، کش والا کاف میں نے پتلا پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کاف کو کیاف پڑھتے ہیں، کیاف، وہ اردو کی پٹی میں کیاف ہے مگر عربی میں کاف ہے، لیکن پڑھنا پتلا ہے صرف، ٹھیک ہے، کیاف نہیں ہے، اس کو کیاف نہیں پڑھا جائے گا، کاف پڑھا جائے گا مگر پتلا ہوگا۔ یہ کش والا کاف، نقطوں والا موٹا پڑھے گے، کش والا کاف پتلا پڑھے گے۔ لام میم نون واو۔ جب واو کو ختم کرے گے نا، ہمارے صرف ہونٹ تھوڑے سے گول ہونے چاہیے، بالکل مکمل گول بھی نہیں کرنے، ختم نہیں کرنا، یعنی واو کو واو۔ ہا حمزہ یا۔ اب دیکھیں گے کہ کاف کو کس طرح پڑھا جائے گا، کاف کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ لام میم نون، ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جو بالکل آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، 1-2 ہے جو مشکل سے ادا ہوتے ہیں۔ اب جو قاف ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان کی جڑ قاف، یعنی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے، یعنی زبان کا آگے والے نہیں، آخر سے جو ہماری گردن کے قریب ہے نا، اس طرف سے اور اس طرف سے اوپر تالو جب دونوں آپس میں ملے گے تھوڑا سا، تو پھر قاف ادا ہو جائے گا، قاف۔ یہ دیکھا جس وقت ہم قاف ادا کرتے ہیں اس وقت زبان کا کنارہ بھی نیچے رہتا ہے، اوپر والے تالو بھی دور رہتا ہے، زبان سے ملتا نہیں ہے، بلکہ زبان کا پیچھے والا جو حصہ ہے وہ تالو کے ساتھ ملتا ہے، یعنی اس سے پتا چلا کہ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب کاف کی بات آ گئی، پتلے کاف کی، کش والے کاف کی، تو یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، یعنی زبان کی جڑ ہوگی جہاں سے قاف نکالا تھا، لیکن جو تالو کا حصہ ہے نا وہ سخت ہوگا، نرم نہیں ہوگا۔ نرم سے قاف نکلتا ہے موٹا، اور کاف یہ آگے والے کنارہ ہوگا تالو کا، وہاں سے کاف نکلتا ہے کش والا۔ اور لام ہے جو زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے، زبان کا کنارہ ہوگا اور دانتوں کی جڑ کے اوپر دانتوں کی جڑ کے اوپر، یہ دانت جو ختم ہو رہا ہے یہاں سے اوپر اس کی دانتے کی جڑیں ہے، دانت کی جڑ ہے،
اس کے ساتھ جو حصے ہیں نا وہاں پر لگے گا تو 3 حروف ادا ہوگے، لام، نون اور را، یہ 3 حروف وہاں سے ادا ہو جائے گے۔ اب میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملانے سے ادا ہوگی۔ یہ دیکھا نا، میم جب ہم میم پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ ہے جو یہ آپس میں جڑتے ہیں، یہ باہر والا حصہ میم میم۔ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی میں نے آپ کو بتا بھی دیا پہلے، دونوں ہونٹوں کی گلائی کرنے سے واو ادا ہوگا۔ اور جو ہے ہاں، یہ خلق کے نیچے والے یعنی یہ جو پیٹ کے قریب ہے، سینے کے قریب ہے، وہاں سے ادا ہوگا ہاں۔ خلق کے آخری حصے سے کون سا لفظ ادا ہوگا؟ ہاں۔ اور اب حمزہ بھی وہی سے ادا ہوگا، حمزہ وہی سے ادا ہوگا جہاں سے ہاں ادا کیا ہے، یعنی خلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ یا ہری حروف ہے، اس پٹی کا ہمارے آج کے پارٹ کا آخری لفظ یا ہے۔ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے، زبان کے بھی درمیان سے اور اوپر والے تالو کے درمیان سے جب یہ دونوں چیزیں ملے گی تو لفظ یا ادا ہو جائے گا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا ایک سبق مکمل ہو گیا ہے اور تیسرا پارٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔